بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال ہے آج کل کی یوتھ کے ذہنوں میں، اور پس منظر تھوڑا سا واضح ہو جانا چاہیے اس سوال کا۔ جو بچے سن 2000 اور اسپیشلی 2010 کے بعد پیدا ہوئے، انہیں نارملی جین زی کہا جاتا ہے، جین زی۔ مثلاً جو 2009 میں پیدا ہوئے، 2010 میں، 11 12 13 14 میں، اور اب او لیولز میں ہیں، اے لیولز میں ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول میں، تو یہ جین زی ہے ہماری، کیونکہ انہوں نے آنکھ کھولی ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں، اسمارٹ فونز کے زمانے میں۔ ان سے کچھ پہلے اگر آپ چلے جائیں، جو ٹرن آف دا سینچری کے قریب جو لوگ پیدا ہوئے انہیں ملینیلز کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو پیدا ہوئے انہیں آپ بومرز کہہ لیں۔ تو یہ جو جین زی ہے، ہمارے بچے، ہماری یوتھ، جنہوں نے اسمارٹ فونز کے زمانے میں آنکھ کھولی ہے، آئی فون کے زمانے میں، اینڈرائڈ کے اچھے سیمسنگ فونز کے زمانے میں، اور ہائی سپیڈ 4G 5G انٹرنیٹ کے زمانے میں، انہوں نے بہرحال بومرز والا کلچر، بومرز والا دور تو نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں، میرے بچپن کی یہ بات ہے، بہت اہمیت ہوتی تھی نماز جمعہ کی، اور نماز جمعہ کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، اور بچوں کو لے جایا جاتا تھا، اور خطبہ سننے، اور جو مولوی حضرات وہاں پہ خطاب کرتے تھے اس کو لازمی جو ہے وہ سنا جاتا تھا اور بچوں کو سنایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں تھیں، مدرسوں میں بھیجا جاتا تھا کم از کم ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے، یا مولوی حضرات گھر میں آتے تھے قرآن شریف کی تعلیم دینے کے لیے۔ پھر اس میں بھی اب یہ مولویوں کی اپنی خرابیاں بھی ہیں اس میں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ مولسٹیشن کے جو چارجز ہیں، پیڈوفیلیا کے جو چارجز ہیں، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے جو چارجز ہیں جو لگے ہمارے مولویوں پہ، اور حقیقتاً لگے، اس کے بعد یہ بھی بند ہو گیا الا ماشاء اللہ۔ اور جو جین زی ہے اسپیشلی، اس نے تو جو اسلامک چیزیں دیکھی ہیں، جو اسلامک کلچر ایکسپیرینس کیا ہے بائی اینڈ لارج، وہ تو یوٹیوب پہ کیا ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں آپ کے گرد و نواح میں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، او لیولز کے، اے لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، جو تبلیغی جماعت میں، رائے ونڈ میں جا کے، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا خطاب سنا ہو، یا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے سے واقف ہوں ذاتی طور پہ، انہوں نے تو طارق جمیل صاحب کو یوٹیوب پہ ہی دیکھا ہے۔ اور دیگر جو بھی علماء ہیں ٹریڈیشنل، ان کو بھی انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، فیس بک پہ ان کی پوسٹس دیکھی ہیں، ان کے کچھ لیکچرز کی شاید ٹرانسکرپٹس پڑھی ہوں۔ تو ایک کویشچن جو نارملی اذہان میں ابھرتا ہے، اور مجھ سے یہ کیا بھی گیا بارہا، اور آج کے زمانے میں چونکہ آپ یوٹیوب کی سیلیبریٹیز کو اگر دیکھیں، ساحل ادیم بھائی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہیں، یہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ مولویوں سے بچیں، مولویوں نے تو دین کا بیڑا غرق کیا۔ جنرلی آج کل یہ ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مولوی حضرات کو یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو دین کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ جو سو کالڈ علماء ہیں اپنے اپنے مدارس کے، اپنے اپنے فرقوں کے، انہوں نے ریلیجن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دین سیکھیں کس سے؟ کس سے دین لینا چاہیے؟ ایپ 360 سے؟ بس ایپس دیکھ کے، یوٹیوب دیکھ کے، جو فیس بک وغیرہ ہے،
وہاں سے کچھ پوسٹ وغیرہ پڑھ کے، کچھ ویڈیوز، کچھ ریلز کو دیکھ کے، انسٹاگرام کی ریلز کو دیکھ کے دین سیکھ لینا چاہیے؟ تو یہ سوال امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ سوال. کس کو سننا چاہیے، کس کو نہیں سننا چاہیے، دین کس سے لینا چاہیے، کس سے نہیں لینا چاہیے. تو اس میں بس ایک اصول ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جو تو بچے سمجھدار ہیں وہ فوری طور پہ اس اصول کی تائید کریں گے اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. جو باقی بیٹے بیٹیاں ہیں وہ جھگڑیں مت، مجھ پہ تان تشنیع کر لیں، کسی اور سے مت جھگڑیں. اس اصول کو سمجھ لیں. اس اصول کے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بڑا سادہ سا اصول ہے. اصول یہ ہے کہ ایکیڈیمیا ہمیشہ کسی بھی علم کی برانچ کے لیے، برانچ آف نالج کے لیے اصل ہوتا ہے. ایکیڈیمیا، دیکھیں آپ اسکول کالج جاتے ہیں تو وہاں پہ کون سے اساتذہ ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں؟ ماسٹرز کیا ہوتا ہے جنہوں نے، پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، ایم فل کیا ہوتا ہے، رائٹ. میٹرک تک چلیں ماسٹرز والے پڑھا لیتے ہیں آپ کو، پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جو ایم فل جنہوں نے کیا ہو، جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوں. اے لیولز میں آپ ہوں گے، پی ایچ ڈی اساتذہ آپ کو چاہیے، آپ کو ایم فل اساتذہ چاہیے. تو یہ کیوں چاہیے آپ کو؟ آپ کے پیرنٹس بھی یہ چاہتے ہیں آپ کے لیے کہ زیادہ پڑھے لکھے جو اساتذہ ہیں وہ ہوں جو آپ کو تعلیم دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکیڈیمکس ہوتے ہیں، ایکیڈیمیا سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، ایکیڈیمیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ایکیڈیمکس میں تو ایکیڈیمیا کی اہمیت ہے ہی ہے. ویسے نارملی بھی کسی بھی برانچ آف نالج کو سیکھنے کے لیے ایکیڈیمکس کی ضرورت پڑتی ہے. یہی معاملہ اسلام کے ساتھ ہے، یہی معاملہ دین کے ساتھ ہے. دین کی ہدایت تو عام ہے، جیسے ہر برانچ آف نالج کے اندر ایک اس کی ڈائمنشن، ایک جہت وہ ہوتی ہے جو عام ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے آپ لائٹ سوئچ کو آن کریں گے تو لائٹ جل جائے گی. اس کے لیے آپ کو انجینئر بننے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کہ آپ یو ٹی میں جا کے انجینئرنگ کی ڈگری لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا سوئچ کو دباؤں گا تو لائٹ چل جائے گی، سوئچ بند کروں گا تو لائٹ آف ہو جائے گی. یہ اس علم کی ہدایت ہے جو عام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. اسی طرح قرآن کی ہدایت عام ہے. رب کی ذات پہ ایمان لائیں گے کہ ایک کریٹر ہے، اس نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھیں گے، جو حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کریں گے، ہدایت مل جائے گی. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اب ٹیکنیکلٹیز بھی آپ نے سمجھنی ہے. شریعت کا بھی علم ہونا ہے چاہیے. نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، شطور کیا ہیں، شروط کیا ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں، یہ بھی پتہ ہونی چاہیے. قرآن کی جو عربی ہے فصحیٰ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی پڑھنا آنا چاہیے. تو یہ آپ کس سے سیکھیں گے؟ ایکیڈیمکس سے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور پھر اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ تو بالکل ایکیڈیمکس سے ہی سیکھنی چاہیے. ایکیڈیمک جب میں لفظ کہتا ہوں میرا مراد مولوی نہیں ہوتے، نہ ہی یہ جو سو کالڈ ہمارے فرقوں کے علماء ہیں یہ ہوتے ہیں. ایکیڈیمک سے مراد ثقہ علماء ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہوں، جن کی ڈگریز ایسی ہوں، پیئر ریویوڈ پبلیکیشنز ایسی ہوں جو دنیا کے جرنلز میں پبلش ہوئی ہوں، وہ پبلیکیشنز، وہ پیپرز، اور ان کی جو ایکریڈیٹیشن ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو. جیسے جامعہ ازہر کے علماء، جامعۃ النور کے علماء کے اسکالرز، جامعہ مدینہ کے اسکالرز، سب اسکالرز کا اپنا اپنا مزاج ہے. وہی بات ہے، کسی نہ کسی فرقے سے ایفیلیشن تو ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ لوگ ایسی غلط باتیں نہیں کرتے جیسے کہ آپ عام طور سے ویسے دیکھیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی نام لے کے بتائیں. مثلا آپ
کس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے دین سیکھنے کے لیے؟ تو وہب الزحیلی، دکتور وہب الزحیلی الازہری، ان کی کتب ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان سے دین آپ سمجھیں. بڑا زبردست انہوں نے ادلہ کے ساتھ سمجھایا ہے. انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہیں وہ. بسام الساعی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ویسے پی ایچ ڈی ہیں، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو جامعہ مدینہ سے پی ایچ ڈی ہیں شاید اغلباً، یا شاید جامعہ ازہر سے ہیں. بسام الساعی، ان کی کتاب تو انگلش میں ترجمہ بھی ہو چکی، میراکولس لینگویج آف دا قرآن، میرے چینل پہ موجود ہے، اس پہ بحث میں نے وہ ساری کتاب دکھائی ہے. ایسے لوگوں سے دین لیں، ایسے لوگوں سے دین سمجھیں. آج کی دنیا میں ریسرچ کی بہت اہمیت ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ریسرچ میں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو سمجھ لیں. یوٹیوب سے دین نہیں ملتا، نہ گوگل سے دین ملتا، شیخ گوگل اور شیخہ یوٹیوب. نہ آپ سوشل میڈیا سے دین سمجھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ون بک سکالر مت بنیں، اپنے آپ کو ون بک سکالر نہ سمجھیں. تو یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اور یہ اصول ہے ایکیڈیمکس سے. کوئی بھی برانچ آف نالج جو آپ نے سیکھنی ہو، وہ آپ ہمیشہ ایکیڈیمکس کے پاس جاتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. نیم حکیم خطرہ جان. تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو عرض کرنا مقصود تھی اور سمجھانا مقصود تھی. امید ہے کہ یہ اصول، یہ پرنسپل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس پہ آپ چاہیں تو مجھ سے اختلاف رکھیں، لیکن کوئی دلیل کے ساتھ مجھے دلیل دیں کہ نہیں جی ہم نے تو دین انجینئر صاحب سے سیکھنا ہے، یا ہم نے تو دین جو ہے وہ کسی ایک فرقے کے مولوی سے سیکھنا ہے، منصور مینگل صاحب سے سیکھنا ہے. کیا ان کا نام ہے؟ منصور مینگل کیا؟ تو باقی آپ سنیں سب کو. مولانا طارق جمیل صاحب بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں، اچھی باتیں لے لیں ان سے. منظور مینگل سوری میں غلط کہہ گیا. تو آپ اگر اس بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجئے، میں ضرور جواب دوں گا. اگر کوئی اور ابہام ہے اس مسئلے میں، اس اصول پہ آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو ضرور کامنٹ کریں. I'll inshallah answer you. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما علينا إلا البلاغ المبين.